ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو درد دل ہے وہ دیکھنے کو ملا، امت مسلمہ کا غم. انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم میں ہو رہا ہے، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ، انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کی ہے، لاکھوں کے مجمع میں، اس کے نتیجے میں 20 ممالک نے احتجاج کیا، ریکارڈ کروایا احتجاج، لیکن انتہائی افسوس کہ وہ 20 کے 20 غیر مسلم ممالک تھے، ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل بولو بھائی نہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ 15 اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے، لیکن جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو. کتنے اسلامی ممالک؟ 15. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں. میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. اس کے بعد کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خاموش ہے، لیکن انتہائی افسوس ان علماء پر جنہوں نے کشمیر کے معاملے میں عالم ہوتے ہوئے انڈیا کی اور مودی کی حمایت کی ہے. ان کا نام بھی لیا، انہوں نے، ساری دنیا جانتی ہے کون ہے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ کو خطرہ ہے ظالم سے، اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے، ایمان کا ادنا حصہ ہے، لیکن ظالم کی حمایت شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت، اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی یوں نہیں کر رہے، یہ مولوی تو کیا کر رہا ہے یار؟ تو بتانا بھائی، تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو. تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے، مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کر نہیں رہے. تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی، عربوں کو نہیں ہوگی. حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا. تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے، انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے، تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے، باتیں ہیں تیاری نہیں ہے. ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پھینکتے رہو بس، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے، ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تیاری دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو. اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون کے خلاف بغاوت کرو، وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے. بہت پاورفل حکومت تھی جو اپنے اوپر ظلم سہ رہی تھی، وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھ کرتی، وہ بندوقیں توپیں لے کے فرعون کے محل پہ چڑھائی کیسے کرتی. اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے، جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی. تبھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں جلتے. ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے، وراثت کے پورے ایک سسٹم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 1 سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ، یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے، آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ کسی کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے. تبھی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آزادی دیتے نہیں ہے کسی کو. تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. حکمران آتے رہے، انہوں نے کہا بھائی یہ کب سے حکومت کے حقدار ہو گئے،
مصر تو ہمارا ہے، یہ تو موصلے ہیں، موصلے، لہذا آہستہ وہ تھے منورٹی میں، ان کو حکومت سے بھی نکالا، حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا، بادشاہ مسلط ہوتے رہے، ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب تھا یہ، تو فرعون مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے، لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست، جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے، تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا، کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا، اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے، اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا، وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا وہ تیرے ہی محل میں پلے گا، اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو، موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فرعون سے، تو فرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے، تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا وہاں کا امام بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس اسٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسوں باڑوں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفنس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے، وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ بولو نہیں کر سکے گا، اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کی مینٹل لیول میچ کرنا چاہیے، وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو، تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو، تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں، وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے۔ جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا عربوں کی اور اسرائیل کی، پتہ ہے آپ کو عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی، عربوں کو نہیں ہوگی، حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا۔ ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، بڑے محقق، آج ان کی ساری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، ادھر عرب اتنے، مصر بھی لڑ رہا ہے، لبنان بھی لڑ رہا ہے اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے، صورت کو نہیں۔ کہا کہ یہاں صورت تو ہے، نعرے، جذبے، سجدوں کے محراب، اللہ کی یاد میں رونا، شہادت کے جذبے، تیاری نہیں ہے۔ یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے، اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، میں جب یہ کروں گا، پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا۔ خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھی کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں، تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو۔ تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا، جہازوں پہ کپڑا پڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے، یار اسرائیل نے حملہ کیا، چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائے۔ ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے، ظاہر ہے وہ یہودی ہے، وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ، تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے، وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا اور پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو۔ تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا؟ ایئر اٹیک کا۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے، انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے، تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے، باتیں ہیں تیاری نہیں ہے، ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پھینکتے رہو بس، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے، ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کر نہیں رہے۔ تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تیاری۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو۔ اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی،
قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے، اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں، لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو، جذبہ بڑھاؤ۔ یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں، پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا وہ یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا۔ وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ ایک آدمی نے دریا میں دیکھا کمبل بہہ رہا ہے، کسی نے کہا بھائی اس کو لالچی تھا، اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ، لوگوں نے کہا چھوڑ دے دریا میں جائے گا، اتنا تیز دریا، اس نے کہا فری پھوکٹ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی، تیرتا وہ اندر گیا، وہ کمبل نہیں وہ ریچھ تھا، کیونکہ اوپر سے منہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، اب جا کے کمبل نے پکڑ لیا اس کو نا، ریچھ نے پکڑ لیا، اب یہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا، تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا، کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے۔ تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں، اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا، ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے۔ اتنا سا ملک ہے، سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں، بزنس اپنے قبضے میں لو، جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں، زیادہ تر یہودیوں، ایسا جال بچھائے، اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں۔ ہماری پلاننگ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دھماکہ اپنے ہی ملک میں اور کر دو خلافت کے نام پہ، تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو، ختم ہو، تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹتی رہیں، پھر ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، وہ دھماکے بس، وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں اربوں کو، حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، سمجھتے ہو؟ افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی، پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی افغانوں نے، تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے، اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیے۔ آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ کون مدد کر رہا ہے ان کی؟ یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، پراٹھے بنا بنا کے کھاؤ، وہ کیا کرے گا بیچارے؟ تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں۔ تو آٹے بھیج رہے ہیں، چاول بھیج رہے ہیں، راشن بھیج رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا، لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک، اور یہ افراد نہیں، جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا، اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا، ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا، اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیونکہ احادیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں، جو ہے نا یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے، قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے، تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے، ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے، ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں، ذلیل کرتی رہی ہیں، اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو، اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہوگے؟ ذلیل۔ وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں، لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی، عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا۔ تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے، ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں، باتیں پھینکتے رہیں گے۔ اسکالرز بھی آ کے نا اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی یوں نہیں کر رہے، یہ مولوی تو کیا کر رہا ہے یار؟ تو بتانا بھائی، تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو، تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے باتیں بیٹھ کے، کوئی پیکج دو
اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, بس یہ پھر آگے چلتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے میں نوجوانوں میں اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کام بڑا زبردست. انہوں نے مجھے لگا کہ بس 5 سال میں پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور قائم ہونے والا ہے. مجھے کہنے لگے کہ اب آپ نا ایک میرے چینل پہ ایک ریکارڈنگ کروا دیں کہ یہ بندہ اتنا کام کرنا چاہ رہے, اس کے ساتھ تعاون کریں, چندہ بندہ دیں, اس کا بڑا ویژن ہے. ابے میں نے کہا کچھ کام تو کر کے دکھا میرے بھائی, میں تیرے لیے چندے کا اعلان کروں, کروڑوں روپے لے کے تو مارکیٹ سے شارٹ, کچھ کام کر کے دکھاؤ, میں دیکھوں گا کہ 4 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا ہے, 5 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا, اس کا کیا رزلٹ نکلا. پروگرام شروع میں ہی بڑھ تو نہیں گیا کہیں تمہارا, جو تھوڑا بہت پروگرام چل رہا ہے ایسا نہ وہ بھی بڑھ جائے. 15 سال یا 10 سال پہلے وہ بندہ آیا تھا, 10 سال ہو گئے, کخ ایک کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی کہیں جا کے نظام تبدیل کرنے کے لیے. تو آپ کچھ کرو نا, اگر کوئی پوزیٹو کام کرتے ہو تو وہ کیا ہے, شاعر نے کہا ہے نا کہ لوگ شامل ہوتے رہیں گے, کارواں بنتا رہے گا. کام کرو آپ, خود پبلک دیکھے گی. تبلیغی جماعت 2 آدمیوں نے شروع کی تھی اور آج پوری دنیا میں ہے یا نہیں ہے. کوئی پبلسٹی کی, کوئی پمفلٹ لگایا انہوں نے, لوگوں نے دیکھا یار کام ہو رہا ہے, شامل ہوتے چلے گئے. اب اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. خیر, یہ پادریوں نے لکھا ہے, میں نے اپنی کتاب میں 100 سال پرانے پادریوں کی رپورٹیں پیش کی ہیں کہ ہم نے اپنی عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ملازمت کر رہی ہیں, وہ جاب کر رہی ہیں کفالت کے لیے, وہ زنا پہ مجبور ہو چکی ہیں, طلاق یافتہ. یہاں تک ایک پادری نے لکھا کہ کسی لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, وہ خوشی سے انگوٹھیاں دکھاتی ہے کئی ہفتے کے, دیکھو میری منگنی ہو گئی ہے. ایسا بیچاری کو معاشرے میں بنا دیا. آج بھی مسلمان میں بھی یہی ہے, مسلمانوں میں بھی یہی ہے. بیٹی پیدا ہوتے ہی رشتوں کے لیے ٹینشن. تو وہ عقل استعمال کی اور اپنے معاشرے کی عورتوں کا بولو بھائی بیڑا غرق. پھر وہ زیادہ فنٹر گیری شروع کی انہوں نے. ویمن رائٹس, عورتوں کے حقوق کہ یہ کیا ہے کہ مرد جب چاہے طلاق دے دے, عورت کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے. تو ڈیورس کا حق کس کو دے دیا؟ عورت. اس سے جو تھوڑا بہت معاشرہ بچا کھچا تھا نا, اس کی بھی بولو بھائی واٹ لگ کہ عورت ماتحت نہیں ہے بلکہ عورت مرد کے برابر ہے, پیرالل ہے. مرد کوئی آرڈر نہیں کر سکتا عورت کو. تو مرد نے کہا جب یہ میری کوئی مانے گی ہی نہیں ہے, یہ بالکل میرے برابر ہے, تو پھر اس نے اپنا کام چلایا. اس نے کہا اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, موسٹلی زیادہ ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں گورا ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے, وہ تو بہت اچھا ہے. آٹے میں نمک کے برابر ایسی مثالیں ہیں. اکثریت کو دیکھو کہ کیا بنا. اکثریت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا, نسل پیدا ہونا ختم, لوگوں کو اولادوں سے محبت ملنا ختم, کتوں سے محبت, کتوں کے نام وراثت, ایک نظام کو تباہ کر دیا. کیوں؟ اللہ کے قانون میں اپنی عقل کو استعمال کیا. اور یہی بدماشی, یہی برائی آج ہماری عدالتیں کر رہی ہیں. کوئی عورت عدالت میں پہنچ جائے کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے, عدالت فوراً اسے خلا کی ڈگری دے دیتی ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے ان ججوں سے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت کو برباد مت کرو. یہ جو ہزاروں لاکھوں عورتیں شوہر سے طلاق لیے بغیر دوسرے مرد سے نکاح کر رہی ہیں, اور جبکہ خلا کی شرائط پوری نہیں پائی جاتی جو شریعت میں ہے, تو یہ سارے زنا ان ججوں کے کھاتے میں جائیں گے. اور وہ وکیل جو عورت کے حق میں فیصلہ کرواتا ہے, وہ وکیل بھی اس زنا میں اس عورت کے ساتھ برابر کا شریک ہے. اس وقت جو پاکستان میں قانون چل رہا ہے عدالتوں میں, وہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی کتنی ہی خوش ہو آپ سے اور آپ کتنے ہی خوش ہو, لیکن بیوی کا چکر چل گیا کس سے؟ پڑوس سے. وہ جائے عدالت میں, اسے ایک پیپر ملے گا کہ وکیل بنا کے دے گا, میرا میاں مجھے مارتا پیٹتا ہے. اس کو گواہوں سے ثابت کرنا بھی ضروری بولو بھائی نہیں ہے. کچھ بھی ثابت نہ ہو, بلکہ یہ ثابت ہو جائے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, عدالت پھر بھی عورت سے پوچھتی ہے کہ رہنا چاہتی ہو یا نہیں. وہ کہہ دے نہیں, تو عدالت خلا کی ڈگری فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے شوہر کو بلائے گی, آ جاؤ, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے, آ گئے تو بھی, وہ فارمیلٹی ہے. حقیقت میں ایسا یہ ہو رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور عورت کہیں اور شادی کرتی ہے. یہ چاروں فقہا کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, حتیٰ کہ اہل حدیث کے نزدیک بھی یہ کیا ہے؟ یہ زنا ہے. اس کو کوئی مکتبہ فکر اس کو حلال بولو نا بھائی,
کسی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. عورت اس بیس پہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا کہلائے گا. اور اس زنا کا ذمہ دار سب سے پہلے وہ جج ہے جس نے یہ 100% قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ صادر کیا. اور اس زنا کا ذمہ دار وہ وکیل ہے جس نے عورت کو یہ راستہ دکھایا, اور وہ خود عورت بھی وہ زانیہ ہے. لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں پھر مجبور عورتیں کیا کریں؟ مجبور عورتیں, بولو بھائی, مجبور عورتیں اپنی مجبوری ثابت کریں کہ کیوں لے رہی ہو طلاق. عدالت میں اس کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میرا شوہر میرے بنیادی حقوق ادا, بولو نا بھائی, نہیں کرتا. وہ ثابت کرے. اگر وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ بیسک حقوق ادا نہیں ہو رہے, پھر ہم رائٹ دیتے ہیں. پھر اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ عدالت طلاق, یک طرفہ طلاق دے سکتی ہے. ثابت تو کرے وہ. اور یہ ثابت نہیں کہ ثابت میں بھی کوئی ایسی اوتھینٹک چیز ہو. آج کل جو حقوق کی فہرست ہے بہت سی خواتین کی, اس کی کوئی انتہا, بولو بھائی, ہے ہی نہیں. وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے. میں مانتا ہوں کہ بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن بہت سے نہیں بھی تو کرتے. جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی تو ہیں. تو لوگ کہتے ہیں پھر مجبور عورتیں کیا کریں. میں نے کہا اپنی مجبوری ثابت کریں کہ کیوں لے رہی ہے. دلائل سے, گواہوں سے بہت اچھی طرح سے یہ ثابت کرنا پڑے گا عورت کو عدالت میں کہ یہ مرد میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور وہ زیادتی جس کو شریعت نے زیادتی کہا ہے, وہ زیادتی نہیں جس کو معاشرہ تو اس کو بھی زیادتی کہتے کہ بیوی کو موبائل لے کے کیوں نہیں دیا. آپ اگر بیگم کو موبائل نہیں لے کے دیں گے تو آپ کے سسرال والے قیمہ بنا کے کھا جائیں گے آپ کا. بولے کہ اتنا ظالم کہ اس ترقی کے دور میں موبائل لے کے نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں دے دے, میں منع نہیں کر رہا موبائل سے, لیکن یہ شریعت کے بنیادی حقوق میں مرد کو یہ بھی اتھارٹی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر موبائل کی وجہ سے میری بیوی خراب ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے تو موبائل لے سکتا ہے. وہ نہیں, وہ چھوڑ سکتا. بہت سے گھرانے موبائل کی وجہ سے ہم نے تباہ ہوتے دیکھیں. اگر مرد کو یہ شک ہو گیا, بلا وجہ شک کرنا بری چیز ہے, لیکن بعض دفعہ اس شک کے پیچھے مضبوط دلائل ہوتے ہیں, تو وہ لے سکتا ہے موبائل, وہ نہیں چھوڑ سکتا. عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جاب, بولو بھائی, نہیں. اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو مرد پابندی لگا سکتا ہے جاب پر کہ آپ جاب نہیں کرو گی, آپ گھر میں رہو گی. اگر پھر بھی عورت کہے جاب نہیں کرنے دے رہا, یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, تو اس ظلم کو شریعت ظلم, بولو نا بھائی, نہیں مانتی. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس بیس پہ خلا لے لیں. مرد نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا, اچھا کام نہیں ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے, لیکن اس ہاتھ اٹھانے کی بیس پہ عورت عدالت سے طلاق, بولو بھائی, ہاں بے تحاشا مارتا پیٹتا رہتا ہے, کام ہی یہی ہے, یا بہت زیادہ مارتا ہے, جانوروں کی طرح پیٹتا ہے, وہ الگ بات, وہ اس پہ لے سکتی ہے عدالت سے طلاق. بلا وجہ اس نے ہاتھ اٹھایا, غلط ہے. لیکن صرف اس بیس پہ کہ ہاتھ کیوں اٹھایا, مرد اگر اس کی ایک ریزن بیان کرتا ہے کہ اس لیے میں نے ہاتھ اٹھایا اور وہ ریزن معقول ہے, پھر عورت کو عدالت جانے کا حق, بولو نا بھائی, نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار اس آدمی نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا, کیسا گندا غلیظ آدمی ہے. میں نے کہا پوچھو کیوں اٹھایا ہے, ہو سکتا ہے وجہ ایسی ہو کہ وہ سر پھوڑنے والی وجہ ہو. کہ ایسے کیسے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک عورت اگر شوہر کے سامنے اس کی ماں کو گالی دے, باپ کو گالی دے, تو غیرت مند آدمی تو ہاتھ کیا, وہ تو ڈنڈے سے سر پھوڑ دے گا اس کا. نہیں پھوڑنا چاہیے, میں پھر بھی کہتا ہوں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ یک طرفہ بات سنتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھایا, اس نے مارا, اس نے یہ کیا. او بھائی کیوں مارا؟ پولیس نے اگر عوام پہ لاٹھی برسائی ہے تو آپ تفتیش کرتے ہیں نا کیوں برسا رہی ہے, کوئی وجہ ہوگی نا. تو بعض دفعہ بعض عورتیں, سب نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا. یہ اچھا کام نہیں ہے, اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا. غیرت کے خلاف ہے کہ مرد کمزور پہ ہاتھ اٹھائے. لیکن 100 میں ایک کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی شرارتی ہو کہ وہ آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے, وہ آپ کے گھر سے چوریاں کر رہی ہے, وہ آپ پہ فحش الزام لگا کے آپ کو محلے میں بدنام کر رہی ہے, اور لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. اور لوگوں کی فطرت آپ کو بتا دوں, میرے پاس بہت سارے فیملی کیسز آتے ہیں, لوگ عورت کی بات بہت غور سے سنتے ہیں, مرد کا فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ابھی ایک کیس آیا ہمارے پاس, میاں بیوی میں عورت نے خلا کا کیس کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ویسا ہے. حالانکہ اس کے شوہر کو میں جانتا ہوں, وہ ویسا نہیں ہے. اس کو فیس بک پہ ذلیل کر دیا, اس کو یوٹیوب پہ ذلیل کر دیا, یہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, یہ فلانا کرتا ہے, یہ ڈمکانا کرتا ہے, اور اتنا ننگا کر دیا اس کو. وہ صاحب نے جا کے کال ہسٹری نکالی اپنی بیگم کی, کئی تعلقات ہوں گے ان کے موبائل میں یا پولیس میں. پتا چلا کہ ان کی بیگم نے آدھا گھنٹہ ان کے دوستوں سے فون پہ بات کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
آدھا گھنٹہ ان کے دوستوں سے فون پہ بات کی ہے. بات کیا کی ہے؟ اس کی شکایتوں کی. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست بھی مجھ سے بدگمان ہوئے تھے کہ یار یہ تو ویسے بنا پھرتا ہے اور دیکھو اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. کہہ رہے میں نے کہا میں کم از کم ان دوستوں کو صفائی بیان کروں. وہ تو کہہ رہے میں نے دوستوں کو نہیں بتایا کہ تمہاری ہسٹری میرے پاس ہے, نہ بیوی کو بتایا. کہہ رہے میں نے جب ان دوستوں کو فون کیا تو وہ میری بات نہیں سنی. انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارا گھر کا معاملہ ہے, ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ کہہ رہے میں نے کہا دیکھو میری بیگم نے جب فون کیا تو کم وقت نے آدھا گھنٹہ تسلی سے اس کے دکھڑے سنے ہیں اور پھر مجھے بدنام بھی کر رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے. اور جب میں اپنی صفائی کے لیے بات کر رہا ہوں تو بات سننے کے لیے تیار. بولو بھائی, میں مانتا ہوں کہ مرد بھی ظلم کرتے ہیں, میں یہ نہیں, میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا, مردوں کی سائیڈ نہیں لے رہا. بڑے بڑے ظالم مرد ہیں دنیا میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت جب کوئی بات کرتی ہے تو سب اس کو غور سے سنتے ہیں اور مرد کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. اور مرد اکثر بات کرتا بھی نہیں ہے. مردوں کی فطرت اکثر میں نے دیکھی ہے کہ وہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہو یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کی باتیں دوستوں سے یا لوگوں سے شیئر نہیں کرے گا. وہ کہے گا مٹی ڈالو. نہ وہ فیس بک کی زینت بنائے گا اپنی بیوی کی باتوں کو, نہ وہ کسی اور طرح سے اس کو بدنام کرے گا. لیکن بعض خواتین کیا کرتی ہیں, وہ اس کی عزت کا جنازہ, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بیوی کی رپورٹیں لینے کے لیے. بتاؤ کیا تھا یہ, بتاؤ کیا. تو وہی ہو رہا ہے عدالتوں میں بھی, یہی ہو رہا ہے. اتنے کیسز آ رہے ہیں عدالت میں, عورت نے جا کے شوہر پہ الزامات لگائے, شوہر نے ثابت کر دیا کہ الزامات جھوٹے ہیں, پھر شوہر نے بیوی پہ الزام لگائے اور گواہوں سے ثابت کر دیا کہ یہ سچے ہیں, پھر بھی عدالت کس کا ساتھ دے رہی ہے؟ بولو بھائی. تو آپ تو معاشرے کو باغی بنا رہے ہو, آپ تو خود لوگوں کو قانون کے خلاف بنا رہے ہو, خود بغاوت کی فضا پیدا کر رہے ہو. پورے رائٹ خواتین کو دے دی عدالتوں نے. بچے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ عورت کے پاس. مرد رات بچوں کے ساتھ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 1 مہینے میں 2 دفعہ ملاقات ہوگی اس کی بچوں سے, وہ بھی کہاں پہ؟ عدالت میں. جیسے چور اور مجرم جا کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں سے اس طریقے سے ملے گا, اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کیا گزرے گی اس باپ پر جس نے اس بچوں کو پالا, اور کس قدر باپ میں غیرت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مل رہا ہے اور وہ بھی 1 گھنٹے کی ملاقات, اور اس ملاقات کے پیسے بھی کس سے لیے جاتے ہیں؟ باپ سے. چور اگر جیل میں چلا جائے نا, اس کو ہفتے میں 4 دفعہ اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے چور کو, سمجھ رہے؟ سوری, مہینے میں 4 دفعہ بچوں سے ملنے کی اجازت. اور میاں بیوی میں سیپریشن ہو گئی تو باپ صرف مہینے میں 2 دفعہ. صرف وہ منہ دکھائی کے پیسے دے گا, باقی بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی تربیت میں باپ کا کوئی دخل قانوناً, بولو نا, نہیں. ماں اپنی مرضی کے اسکولوں میں پڑھائے گی اور اپنی مرضی سے بچوں کا باپ کے خلاف ذہن بھی بنائے گی, کیونکہ پورا مہینہ اس کے پاس ہے. جو بچوں کے ذہن میں اس نے بھر دیا کہ تمہارا باپ مجھے مارتا تھا, تمہارا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا, بچہ یک طرفہ باتیں سن کے باپ کے خلاف باغی ہو جاتا ہے. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہے. عدالت میں کسی وکیل سے جا کے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ ہو رہا ہے. وکیل بتائے گا تمہیں کہ ماں بچوں کو کس کے خلاف ورغلاتی ہے؟ باپ. اور کہتے ہیں اگر بچے باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو باپ بچوں کو ماں کے خلاف, وہ ہمیشہ تعریف کرتا ہے, بیٹا ہماری علیحدگی ہو گئی, ہمارے مسائل تھے, لیکن تمہاری ماں غلط. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. تو عدالتوں میں اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک تبدیل نہیں ہوتا, میں ججوں سے کہتا ہوں کہ آگے کسی کو کیس پکڑا دو, خلا کا کیس جو ہے نا. ہاں, آپ کو یقین آ گیا کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں وہ گواہ نہیں ہے تو کیسے ثابت کرے گی کہ ظلم ہو رہا ہے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو یاد رکھو, دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں ان میں جب تک گواہ نہ ہو, مثلا کسی نے چوری کی, کسی کے 1 لاکھ روپے چوری کر لیے, آپ کے 1 لاکھ روپے چوری کیے, آپ عدالت میں گئے کہ اس نے چوری کی ہے, عدالت کہے گی گواہ کیا کہاں ہے؟ آپ کہو گے گواہ تو نہیں ہے, عدالت کہے گی جاؤ کیس خارج ہے. تو آپ کہو گے پھر میری چوری کا کیا ہوگا, ہے میرا تو نقصان ہو گیا. تو عدالت کہے گی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم تو عالم الغیب تھوڑی ہیں, ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. تو یہ تو دنیا میں جتنے بھی جرائم ظلم ہو رہے ہیں اس میں ثابت کرنا پڑے گا تو ہوگا, نہیں ثابت ہو گیا تو پھر آخرت میں اللہ سے حساب لو, دنیا میں پھر اس کا حساب نہیں ہو سکتا. لیکن اس بیس پہ قانون چینج نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ دنیا میں بہت سی عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, لہذا اگر کسی پہ ظلم ثابت نہیں بھی ہوا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ مظلوم ہے. دنیا میں ایسا کہیں بھی, بولو نا بھائی, نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کی عدالتوں میں ایسا
हो रहा है। औरत अगर बोले, दावा करे कि मेरा मियां जालिम है, तो गवाहों से, और अगर गवाह की फॉर्मेलिटी होती भी है ना, तो एक गवाह खुद औरत को फर्ज किया हुआ है, यानी दो गवाह है ना, तो एक तो चलो लिया है कि महल्ले पड़ोस से, और एक गवाह वो कह रहे हैं खुद एक औरत है। दुनिया में कभी दावा करने वाला खुद गवाह होता है? ये सारा अजाब जनरल मुशर्रफ के खाते में जाएगा, जिसने अदालतों का ये कानून, बोलो भाई, चेंज। ये जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका और यूरोप के कहने पर, वो कह रहे थे औरत को तलाक का हक दो, उसने कहा अगर मैंने ऐसे राइट दे दिया तो ये सारे मौलवी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मैं ऐसे औरत को तलाक का हक दूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो उसने औरत को इस तरीके से तलाक का राइट दे दिया कि अदालत जाए और पक्की ढक्की तलाक। तो ये मरने के बाद पता चलेगा इंशाअल्लाह कि आप कौम को क्या करके गए। हमारे पास कुरान और सुन्नत है जिसने हमें खुला के हकाम भी बयान किए, और कमाल की बात है उस गलत हुक्म पर इस्लाम का लेबल भी चढ़ा दिया। उस गलत हुक्म पे क्या चढ़ा दिया? इस्लाम का लेबल भी लगा दिया। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा इस बयान के बाद। वो एक मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया था, अदालत का ये कानून शरीयत के खिलाफ है, वरट हुई, वो बेचारे जेल में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है अगला बयान मेरा कहां से नशर हो, लेकिन शायद किसी वकील को, किसी अदालत को, किसी जज को अल्लाह का खौफ आ जाए और अल्लाह के अजाब से वो डर जाए, क्योंकि औरत का हलाल या हराम होना ये मामूली मामला नहीं है। आप किसी की गाय उठा के किसी को दे दें, इतना बड़ा मसला नहीं है, चलता है, ठीक। किसी की गाड़ी उठा के किसी को दे दें, किसी की जमीन दे दें, बीवी किसी की थी, जज ने उठा के किसी और को दे दी, ये जज चित्रौल लगेंगे इसके क़यामत के दिन, चित्रौल लगेंगे। उस औरत के तो लगेंगे ही, इस जज के भी लगेंगे। तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का राइट किसके पास है? सिर्फ मर्द के पास है। इसमें हिकमतें क्या हैं ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। हिकमतें क्या है, मसलहतें क्या, मेरा टॉपिक नहीं है। बड़ी हिकमतें हैं इसमें। मर्द ताकतवर है, जब तक उसको ये एहसास ना हो ना कि ये मेरी अपनी चीज है, वो नहीं मोहब्बत कर सकता उससे। तो तलाक का इख्तियार देके अल्लाह ने बता दिया कि ये किसकी है, ये आई अपनी मर्जी से है, जाएगी तुम्हारी मर्जी से। ये एहसास मर्द को मजबूर करता है मोहब्बत करने पर। जब आप में अपनाइयत कह, या आपको पता है कभी भी लात मार के जा सकती है, तो आदमी कहता है टाइम पास करो। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है, अब टाइम पास करो भाई, ये तो मुसाफिर है, ये तो कभी भी यहां से निकल गया वहां से चला गया, उधर वसीम पसंद आया तो वसीम के साथ चली जाएगी, सलीम भाई पसंद आया तो सलीम के साथ निकल लेगी, है भाई, वो कबाड़िया पसंद आ गया उधर निकल लेगी, मेरा कोई हैंडसम दोस्त जो जरा मुझसे भी अच्छा हुआ वो पसंद आया तो उधर निकल लेगी। तो फिर क्या आदमी मोहब्बत करेगा? तलाक का राइट मर्द को दे के आदमी को पता है मैं जैसा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा हूं, मेरे अलावा कहीं भी, बोलो भाई, नहीं जाता। तो ये शादी से पहले सोचना था कि ये आड़ा तिरछा कबूल है या नहीं, उस वक्त मुस्तरद कर देती। अब जब कबूल है, कर लिया, अपनी मर्जी से किया है ना, तो अब जा अपनी मर्जी से। हाँ, बहुत जुल्म हो रहा है, बेतहाशा मारना पीटना बिला वजह का, और ये साबित कर दिया औरत अदालत में, तो फिर चंद शिकें ऐसी हैं कि जिनमें हम अदालत के फैसले को और हमने कई अदालत के खुला को दुरुस्त भी करार दिया है कि ये सही है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे ये अंधी मिचाई हुई है लोगों ने। तो अदालतों में इस कानून को तब्दील करने की जरूरत है। मर्द के पास बच्चों को रात गुजारने की इजाजत, बोलो भाई, देनी चाहिए। और औरत अगर कहीं और शादी करती है तो कम से कम बेटी अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि जब हकीकी बाप मौजूद है वो ज्यादा निगरानी करेगा सोतेले बाप से जवान बेटी को, सोतेली बेटी को खतरात। और याद रखो, सोतेले बाप ने सोतेली बेटी से जरा भी सेक्सुअल रिलेशन कायम किया तो वो बीवी उस पर क्या हो जाएगी? हराम। इसकी इजाजत नहीं है शरीयत में। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है। काश कोई ऐसे लोग पैदा हो जाएं अदालतों में जिनमें थोड़ी सी अकल हो, समझ हो। हमें इमरान खान से तवक्कुआत थी, मगर इमरान खान के पास जो अफराद हैं वो कुछ हमें कुछ समझ वाले अफराद जो है ना उसके पास। मैं इमरान खान की जात पे बात नहीं कर रहा, जात बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, लेकिन जो बंदे मिले हुए हैं, लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों ने साथ नहीं दिया जिसकी वजह से ऐसे लोग साथ आ गए। तो शायद यही वजह हो कि अच्छे लोगों ने साथ नहीं दिया, तो एक पूरा एक होलसेल के हिसाब से कबाड़ जो है ना, अच्छे लोग भी हैं लेकिन ज्यादातर अजीब बेकार ना बयान का। अभी देखो वो बयान क्या दिया है मोहतरम ने कि मुफ्ती मुनीब के बारे में कि इन बुढ़ापे की वजह से इस बेचारे को चांद नजर नहीं को, ऐसा ये कोई बयान है? ये कोई गवर्नमेंट ऐसे बयान देती है किसी के बारे में है कि इनको बुढ़ापे की वजह से चांद नजर नहीं आएगा, या ये इस तरह की कोई, ये हुकूमत पे सूट करती है ये बातें कि किसी आलिम दीन को आप एक ओहदे से हटा रहे हो और ये तबसरा कर रहे हो आप। इससे पता चलता है कि ये कोई छिछोरी हरकतें, ये तो एक छिछोरपना जिसे कहते हैं कि ये वो हरकतें हो रही हैं। तो जाहिर है कि जब संजीदा लोग नहीं होंगे तो फिर
جو जनरल मुशर्रफ ने बेड़ा गर्क किया था और वो पूरा हमारा फैमिली सिस्टम, अच्छा अंग्रेज ने नहीं छेड़ा, अंग्रेज ने बर्रे सगीर पर 100 साल हुकूमत की, उसने कहा कि इनके जो मजहब का मामला है मैं उसमें टांग, वो उलमा से पूछ के कानून बना के अदालतों में नाफिज करता था। इस मामले में अंग्रेज हमारी हुकूमतों से बेहतर था, उसने 100 साल में भी हमारे फैमिली लॉ को नहीं छेड़ा, बल्कि उलमा से फतवा लेता था, विरासत में भी और तलाक और निकाह के मसाइल में भी जो उलमा फतवा देते थे उसी को कानून का हिस्सा बना दिया करते। तो सबसे पहले ये कवानीन तब्दील हुए अयूब खान के दौर में, उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो ये बेचारों के अपने फैमिली सिस्टम अजीब से होते हैं, और ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनका तो अपना कुछ पता ही नहीं होता, तो वो उसी हिसाब से फिर ये मुल्क को चलाने की कोशिश करते। 10-10 औरतों से इनके ताल्लुकात रहे होते हैं, इनको क्या पता बेचारों को कि गैरतमंद लोग कैसे होते हैं, उनके घरों के हालात कैसे होते हैं। वो तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। 10-10 औरतों से कोई पता नहीं होता। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये जो असेंबलियों में पहुंचने वाले लोग हैं, सब नहीं, अक्सरियत के घरेलू हालात ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो ये इनमें वो सेंस ही नहीं है, तो ये उसी हिसाब से लॉ को पास करते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से। सबकी बात नहीं कर रहा कि आप नाम ले लेके कहें कि मुफ्ती साहब ने फलां को कहा कि गैरत नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे ही लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ज्यादातर क्योंकि मेजॉरिटी इसी टाइप की है, तो यही हो रहा है। तो इसका हल यही है कि अपने बच्चों को अदालतों में भेजें, अच्छा वकील बनाएं, और वो ताकि आगे जाके वो कानून को क्या करें, तब्दील करें।